बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। ये फरमाइशी दरख्वास्त थी। रिजवान अब्बासी उसमें वकील थे और जो एहतजाज से मुतल्लिक़ थी, और उसमें हुकूमती मीडिया, जो सरकारी मीडिया, उसने यहाँ तक दावा कर दिया था कि सिर्फ़ इस तौहीन अदालत की कार्रवाई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत के लिए नाअहल हो सकती है। हाई कोर्ट के डायरेक्ट जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। आज जब तहरीरी हुक्मनामा सामने आया तो जैसा कि मैंने आपको कहा था वैसा ही उस तहरीरी हुक्मनामा में दर्ज है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं नाम ही नहीं है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में एक जो तशवीश का इजहार पाया जा रहा है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान से मुलाकात ना होने दिए जाना, और फिर इमरान खान की सेहत के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो बहुत अहम है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने दोबारा दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर की, चूँकि वो इस वक्त दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर पुलिस कस्टडी में है। अब वो अडयाला जेल की कस्टडी में नहीं है। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने अपने आप को अलग कर लिया है और वो हैं अडयाला जेल में, लेकिन वो जो सेल है वो पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है फिज़िकल रिमांड की बुनियाद पर। तो उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं FBI की जानिब से एक बड़ा टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अरबों के टैक्स फ्रॉड में सहूलतकारी करने वाले बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। अब आप सुनिएगा, ये वही तरीक़ा वारदात है जो शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान का नैब ने वो जो JIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, जो उन्होंने तमाम चीज़ों को बेनकाब किया था, बिल्कुल वही तरीक़ा वारदात है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक FBI के डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राइवेट बैंक की इंपीरियल कोर्ट ब्रांच कराची के मैनेजर को अरबों रुपए के टैक्स फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। मुलजिम ने एक रिक्शा ड्राइवर के नाम पर जाली कंपनी का बैंक अकाउंट खोला और उसमें 4.8 अरब रुपए मुंतकिल किए। बैंक मैनेजर ने एक गरीब रिक्शा वाला के अकाउंट के नाम पर एक अकाउंट खोला। वो कंपनी का अकाउंट था और उसमें 4.8 अरब रुपए रखे। मुलज़म ने रिक्शा ड्राइवर से चेक बुक पर दस्तखत करवाने के बाद ये रकम बेनिफिशियल ओनर तक पहुंचाई, जिससे कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। FBI के हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़म के मोबाइल फ़ोन से मज़ीद जाली कंपनियों के बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है और जिन पर तहकीकात जारी हैं। मुलज़म को कल इस्लामाबाद में ख़ुसूसी जज कस्टम्स की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। FBI हुकाम का कहना है कि यह जाली कार्रवाई जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के ज़रिए कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाने की शिकायत पर अमल में लाई गई। FBI ने टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस एक प्राइवेट कंपनी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पहले ही मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। अब ये बैंक मैनेजर का अपना पैसा नहीं था, वो सहूलतकारी कर रहा था, कोई बड़ी मगरमच्छ था जो टैक्स बचाना चाहता था। फेक एक बैंक अकाउंट पे पैसे जमा करवा के वहाँ से फिर ट्रांजैक्शन हो रही थी। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू ने इस बात का इजहार किया है कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस हैं। मुलज़म के मोबाइल फ़ोन से मज़ीद जाली कंपनियों के बैंक अकाउंट सामने आए हैं। मुलज़म को कल स्पेशल जज कस्टम इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद ने जाली सेल्स टैक्स इनवाइसों के ज़रिए कौमी ख़जाने को अरबों रुपए के नुकसान की शिकायत मसूल होने पर प्राइवेट कंपनी के ख़िलाफ़ पहले ही मुकदमा दर्ज करवाया था, और बहुत सारे लोगों की पहले गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, मज़ीद की अब गिरफ्तारियाँ होंगी। और हर सूरत वो चाहते हैं कि जो भी इसमें मुलव्वस है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और किसी सूरत मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए जो लोग भी रियासत का पैसा हड़प करते हैं। अब असल में तो रियासत का जो पैसा है वो जो लोग हड़प करते हैं वो हैं खरबों रुपए वाले। ये 4-5 अरब तो चीज़ ही कोई नहीं है। सिर्फ 35 अरब रुपए की जो जाली अकाउंट्स का केस था आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, 16 अरब की था शहबाज शरीफ, सिर्फ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। नवाज़ शरीफ के अलग थे, मरीम नवाज़ वगैरह के अलग थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, और इस दरख्वास्त में चूँकि कल मैंने आपको बताया था कि दहशतगर्दी अदालत के रावलपिंडी ने कहा सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को इनको आप तफ्तीशी अफसर तक रसाई दें। तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि आप इनकी मुलाकात करवाएं। कल तफ्तीशी अफसर ही न मिला।
آج عمران خان کے وکلاء نے درخواست دائر کی۔ عمران خان کے وکلاء نے ملاقات سے روکے جانے پر تفتیشی افسر کے خلاف ATC میں درخواست دائر کی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو طلب کیا۔ فیصل چودھری اور ملک فیصل ایڈوکیٹس نے ملاقات کے لیے ATC میں نئی درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت نے ملاقات کے لیے تفتیشی افسر سے رجوع کرنے کی ہدایت کی، تاہم تفتیشی افسر نے ملاقات کرانے سے انکار کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا کہنا ہے کہ عمران خان جیل انتظامیہ نہیں بلکہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ وکلاء کی اپنے کلائنٹ سے ملاقات نہ کروانا آئینی اور قانونی حق ہے جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تفتیشی افسر کو عمران خان سے ملاقات کرانے کا حکم دیا جائے۔ درخواست پر عدالت نے فوری طور پر تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کر کے آج ہی کے لیے طلب کر لیا ہے۔ درخواست پر فیصل چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت عمران خان کی دشمن ہے، آج ہماری ملاقات لازمی کرائی جائے۔ عمران خان کی جان اور صحت پر پوری قوم کو تشویش ہے۔ سوشل میڈیا پر انتہائی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں جس پر تشویش ہے۔ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے۔ عدالت نے کہا جیل میں جو تھانہ ڈکلیئر کیا گیا تھا اس کا SHO بھی ہوگا۔ جیل میں ڈکلیئر تھانے کا SHO اور تفتیشی افسر وکلاء کی فوری ملاقات کروائیں۔ وکلاء کا اپنے جو کلائنٹ سے ملاقات کرنا آئینی تقاضا ہے۔ عدالتی حکم پر تفتیشی افسر طلبی کے باوجود ابھی تک عدالت پیش نہیں ہوا۔ عدالت کو رپورٹ دی گئی ہے کہ تفتیشی افسر کا فون بند ہے، تو تفتیشی افسر سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ یہ تاخیری حربے ہیں، ملاقات ہمارا قانونی حق ہے۔ عدالت نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست منظور کی اور کہا کہ وکلاء بھی جیل جائیں، تھانہ ڈکلیئر SHO اور تفتیشی افسران ان کی ملاقات کروائیں، اور جو ملاقات نہیں کروائے گا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ ہر صورت جو ہے، چونکہ پرسوں سے تو پھر نیب کے مقدمات آگے، آپ کو پتہ ہے عمران خان تو 3 اکتوبر سے لے کے 18-19 اکتوبر تک جب عمران خان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، وہ اللہ کا نیک بندہ، ویسے ہی جو کچھ کیا گیا وہ نہیں ٹوٹا۔ تو اب ان 4-5 دنوں سے کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر صورت جو چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا کہ جی عمران خان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ PTI سربراہ سے ایکسرسائز مشین واپس لے لی گئی تھی۔ ان سے ملاقات نہ ہونے کے باعث ہم ابھی تک نظر ثانی اور اپیلوں کی درخواستوں کو بھی دائر نہیں کر سکے۔ ہم ان سے سگنیچر کروائیں گے تو ہم اپیلیں دائر کریں گے یا ریویژن فائل کریں گے۔ جو بریت کی درخواستیں توشہ خانہ 2 میں خارج ہوئی ہیں، وہ اپیلیں تیار ہیں، ہم ان کو نہیں کروا سکے۔ جو ہماری بریت کی درخواست جو ہمارے جج صاحب ہیں نیب کے، وہ نہیں سن رہے، ہم وہ نہیں آگے درخواست دائر کر سکے، چونکہ ہر درخواست کے اوپر عمران خان کا سگنیچر چاہیے۔ سگنیچر ہمیں جو ہے وہ اوبٹین کرنے کے لیے وہاں ان سے ملاقات کرنی ہے، لیکن وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ فیصل چودھری نے یہ بھی کہا کہ پولیس حکام اور جیل انتظامیہ مسلسل ٹال مٹول کر رہے ہیں، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے عمران خان سے ملاقات بند کر دی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے، عدالت کوئی اپنا کردار ادا کرتی ہے یا نہیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ فرمائشی درخواست تھی جو سیم ڈے، جس کو سماعت کے لیے سیم ڈے فائل ہوئی، سیم ڈے مقرر ہوئی، سیم ڈے سماعت ہوئی، سیم ڈے محسن نقوی آئے، IG اسلام آباد آیا اور سیم ڈے آرڈر آیا۔ تو محفوظ بھی ہوا تو اسی دن آرڈر سنا دیا گیا تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے۔ اب یہ اس میں وکیل رضوان عباسی ہے جو عدت نکاح کیس میں تھا، جو سائفر میں تھا، اور جو تمام عمران خان کے خلاف مقدمات میں، اعظم سواتی کے خلاف بھی وہی تھا، اس سے پہلے شہباز گل کے خلاف بھی وہی تھا، تمام مقدمات میں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ درخواست کوئی عام درخواست تو تھی نہیں۔ اب توہین عدالت کی کارروائی بھی جو یہ دائر کی گئی درخواست، یہ کوئی محسن نقوی کے لیے تھوڑی درخواست تھی یا IG اسلام آباد کے لیے یا کسی اور کے لیے، نہیں، وہ تو ان کے لیے کیوں توہین عدالت۔ اس درخواست کا تو مقصد ہی عمران خان تھا، پاکستان تحریک انصاف تھی کہ جی آپ نے حکم دیا، اس کے باوجود وہ کیوں احتجاج کے لیے ہے، چونکہ جو حکومت نے تو ہائی کورٹ کے احکامات کے اوپر 100% عمل درآمد کرتے ہوئے جو ایک دفعہ سے سارا کچھ انہوں نے صفایا کر دیا، تو اور کیا وہ خدمت کریں، اور کیا وہ عدالتی آرڈر کی پہلی عدالت ہی تو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ، جس پر حکومت نے اتنی من و عن فیصلہ کیا ہے، نہیں تو وہ آج تک عدالتی حکامات پہ کہاں عمل درآمد کرتے۔ وہیں پہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے فیصلے ہیں، ارباب طاہر کے فیصلے ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی DB کا فیصلہ ہے، سمن رفعت امتیاز صاحبہ کے فیصلے ہیں، عمران خان سے ملاقات کے، پوری اسلام آباد ہائی کورٹ ایک طرف ہے، نہیں ملاقات کروائی جاتی، لیکن چلیں ایک جج صاحب کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا تو صحیح۔ اب اس میں آپ کو میں بتا دوں فریق کون تھے۔ یہ ایک تاجر کی درخواست تھی،
تاجر کون سا تاجر کس چیز کا وہ بیوپار کرتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تاجر کی درخواست تھی، اس میں پہلے نمبر پہ سیکرٹری داخلہ، دوسرے نمبر پہ چیف کمشنر، تیسرے نمبر پہ ڈپٹی کمشنر، چوتھے نمبر پر آئی جی اور پانچویں نمبر پر تھی پی ٹی آئی۔ سمجھ گئے؟ اب یہ میں نے آپ کو رسپونڈنٹس کی لسٹ بتائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف رسپونڈ نمبر 5 ہے۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں فیصلے پہ۔ اچھا، اب جب یہ فیصلہ اس وقت تو عدالت نے سمپل کہہ دیا زبانی طور پہ کہ جی رسپونڈنٹس کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، تو جناب سرکاری میڈیا نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اب یہ پوری جماعت کا پیک اپ ہوگا، اسی بنیاد پہ پابندی لگے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو بنیاد بناتے ہوئے وفاقی حکومت کابینہ سے منظوری لے گی۔ یہ سارا کچھ سن کے کان تھک گئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پرائیویٹ شخص کے خلاف ریٹ پٹیشن نہیں ہو سکتی، پاکستان تحریک انصاف ایک پرائیویٹ پارٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کے وقت بھی اسی طرح کی درخواست پر جو پہلا 4-5 اکتوبر کو احتجاج تھا، تو اس پر بھی عدالت نے کہا تھا ہم پرائیویٹ پارٹی کو تو نہیں نا فریق بنا سکتے، ہم تو حکومتی لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ قانون پر عمل درآمد کریں۔ یہاں بھی نہ نوٹس ہوا، نہ سنا گیا، نہ سماعت ہوئی، نہ فیئر ٹرائل ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہی بات شیخ وقاص اکرم نے کہا تھا کہ جب ہمیں سنا نہیں گیا، بلایا نہیں گیا، تو ہمارے اوپر وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، یا ہم اس کے پابند کیسے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں آرڈر ہے ایسا کہ کوئی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کو سنا نہیں گیا، جن کو ڈائریکشن نہیں تھی، جن کو آرڈر نہیں تھا ڈائریکٹ، تو ان کے خلاف توہین عدالت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج تحریر حکم نامہ سامنے آنے پر تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ جو ہے وہ ریٹائرڈ محمد خرم آغا، یہ ہیں اپنا کیپٹن ریٹائرڈ ہیں محمد خرم آغا، یہ درخواست گزار ہیں۔ اور اسد عزیز ورسز اسد عزیز ہے پٹیشنر، اور جو چیف کمشنر ہے اس کا لکھا ہوا ہے جو کیپٹن ریٹائرڈ ہے محمد خرم آغا اور باقی۔ اچھا جی، تھرو دی انسٹنٹ پٹیشن دا پٹیشنر رضوان عباسی، اس میں وکیل ہے راجہ رضوان عباسی، تھرو دی انسٹنٹ پٹیشن دا پٹیشنر alleged violation of order dated 21 اکتوبر passed by the honorable court in writ petition۔ آگے ریٹ پٹیشن کا نمبر ہے کہ یہ درخواست دائر کی گئی کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ عدالت کہتی ہے لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر انٹر ایلیا کنٹینڈڈ دیٹ ڈسپائٹ این آرڈر بائی دس کورٹ، اس آرڈر کے احکامات کے باوجود دا ڈائریکشن ہیز ناٹ بی کمپلائڈ ود دا رسپونڈنٹس۔ اب رضوان عباسی نے تمام رسپونڈنٹس کا کہا کہ آپ کے احکامات کے باوجود آپ کی ڈائریکشن پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ عدالت کہتی ہے لیٹ کاپی آف دی پٹیشن بی ریمیٹڈ ٹو دا رسپونڈ نمبر 1 to 4۔ عامر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کاپی ہے یہ رسپونڈ نمبر 1 to 4 1 سے 4 تک کو بھیجی جائے، اور وہ ہو شیل فائل رپلائی دیئر ٹو، وہ اس کا جواب جمع کروائیں، سو ایز ٹو ریچ دس کوڈ ود ان اے ویک، ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اس کا جواب جمع کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس ہی نہیں جاری کیا گیا، رسپونڈنٹ نمبر 5 کو نوٹس ہی نہیں جاری کیا گیا، ان سے رپلائی نہیں مانگا گیا ان کو، کیونکہ ان کو ڈائریکشن نہیں تھی۔ چونکہ ان کو ڈائریکشن نہیں تھی تو انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ اب حکومت جانے اور راجہ رضوان عباسی جانے اور کس طریقے سے انہوں نے عمل درآمد کروایا یا نہیں کروایا، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔